لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إني جاعل في الأرض خلیفہ. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، معزز سامعین، ماتمداران سید الشہداء، سواران اہل بیت علیہم السلام، دعائے جناب فاطمہ زہرا، یہ مجلس ہماری چوتھے محرم کی، آج 4 محرم کا دن ہے. حسین ابن علی اپنے اہل و عیال و اسباب اور اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں ہیں، اور کچھ ایسے اصحاب ہیں جو امام سے اسی کربلا میں ملاقات کرتے ہیں. ہماری مسلسل بات حسین و منی وعنا من الحسین سے ہے کہ حضور اکرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، کائنات کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اور اس کائنات میں جو جو چیزیں خلق ہوئی ہیں وہ سب آل محمد کا صدقہ ہے. اور آج ایک بات کہنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں 2020 میں 1442 کے اس ہجری میں جو یہ وبا ہے، تو جناب زینب کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جب جناب زینب نے کہا تھا کہ ہر گھر میں میرے بھائی کی فرش عزا بچھے گی. تو بے شک یہ مسلسل چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، لیکن اس سال ہر گھر میں عزا خانہ ہے. اور بلکہ جملہ بدل کر کہوں کہ اس سال ہر گھر کربلائے محلہ بن چکا ہے. الحمدللہ ہر گھر میں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے مومن ہو یا مومنہ ہو، الحمدللہ مجلس سید الشہداء میں مسلسل گریہ وزاری، ماتم داری اور شب داری مسلسل جاری ہے. پروردگار جہاں کہیں بھی اس کائنات میں ہمارے مولا کے چاہنے والے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرمائیں اور یہ کارواں اسی طرح چلتا رہے. حسین و منی وانا من الحسین، رسول خدا کا ایک جملہ اور اضافی کرتا چلوں آگے اسی میں کہ رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین کو پہچان لو، یہ میرا نواسا،
یہ میرا لخت جگر، یہ میرا لال حسین ہے۔ عزیزان محترم، بڑی اچھی بات اور ایک رسول کی ایک اور بات آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے حسین کا دل دکھایا یا حسین پہ ظلم و جفا کی تو گویا اس نے مجھ پر کی، اور جس نے مجھے کی گویا اس نے خدا بند متعال کی۔ مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے اور اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے۔ عزیزان محترم، روایت یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں جو اس کے باپ یعنی یزید کے باپ یا اس کے باپ جو مسلسل ان کے اجدادوں کو رضی اللہ عنہ کا لقب دے رہے ہیں، اما انہیں رسول کی حدیث نہیں پتا کہ رسول کہہ رہے ہیں جس نے حسین پہ جفاکاری کی گویا اس نے مجھے کی، اور جو رسول پر یہ ظلم کرے گویا وہ جہنمی ہے۔ تو یہ دنیا کے جو مسلمان ہیں، جو ان کا سینس ہے، جو ان کے دماغ ہے، وہ کس راہ پر جا رہا ہے؟ بس یہ جملہ کہنے پر ایک جو امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ جس وقت ہم لوگ کربلا جائیں گے اس وقت وہ منظر میں دکھاؤں گا کہ جس وقت امام حسین جس جگہ پر کھڑے تھے اور امام نے ظالم سے صبح عاشور کلام فرمایا تھا انشاءاللہ چند دنوں بعد۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نے فرمایا بے شک تم میرے جو سامنے آئے ہو وہ تمہاری خطائیں یہ ہیں کہ تمہارا پیٹ حرام غذاؤں سے بھر چکا ہے، نہ تم مجھے پہچان پا رہے ہو، نہ میری آل کو پہچان پا رہے ہو، نہ میرے اصحاب کو پہچان پا رہے ہو۔ عزیزان محترم، اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا امام حسین کا وہاں سے لے کر اب تک، یعنی ہمیں اپنی غذاؤں پر دھیان دینا ہوگا، ہمیں اپنے خون کے قطروں پہ دھیان دینا ہوگا، ہماری بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر ہمیں دھیان دینا ہوگا۔ کہیں ہم مسلمان ہو کر کہیں دوسری راہ پر تو نہیں جا رہے ہیں، بس اس پر توجہ یہ دلانی ہے کہ جس کا یہ خیال آئے کہ یہ رضی اللہ ہے اور یہ جو ماتم ہو رہا ہے یہ بدعت ہے، یہ مجلس جو ہو رہی ہے یہ بدعت ہے، یہ جو ماتم ہو رہا ہے یہ بدعت ہے، یہ جو تعزیہ ہو رہا ہے یہ بدعت ہے، یہ جو علمبرداری ہو رہی ہے یہ بدعت ہے، یہ جو جلوس نکل رہے ہیں وہ بدعت ہے۔ اب جملہ میں بدل کر کہوں، ایسے نہیں نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بلکہ نبی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بے شک، اور وہ یہی ہے کہ یہ جان لو یہ کون ہے، یہ حسین ہے۔ جو اس کے خلاف آ گیا سمجھ لو وہ جہنمی ہے، اور جو اس کے ساتھ ہو گیا سمجھ لینا وہ جنتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان محترم، روایت اور بھی بہت ساری ہیں، بہت سے روایتیں ہیں اس سید الشہداء کے عنوان سے۔ ایک آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ایران کا، قم مقدس، اسی جگہ پر ایک عالم دین تشریف فرما ہے، ان کو مجلس کے لیے بلایا گیا۔ جس طرح ہر گاؤں میں، ہر قلعے میں، ہر شہر میں، ہر جگہ، ہر ممالک میں خطیب کو بلایا جاتا ہے، اس طرح انہیں بھی بلایا گیا۔ بڑے آیت اللہ تھے، بڑا احترام تھا، تو کہا قبلہ آج آپ مجلس پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا بے شک میں ضرور آؤں گا۔ یہ وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جس جگہ پر عزا خانہ تھا وہ حصہ تھوڑا سا تعمیر کے لیے بن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آغا آج آپ کو یہاں مجلس نہیں پڑھنی ہے بلکہ آپ کو اس جگہ پڑھنی ہے۔ آغا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یا بتاؤ یہ عزا خانہ ہے، یہاں سے کتنے سال ہو گئے اس عزا خانہ کو مجلس ہوتے ہوئے، کتنے سال، عرصہ ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی، جو بانیان مجلس تھے انہوں نے عرض کی کہ یہاں پر تقریباً 40 سے 50 سال ہو گئے ہیں جو مسلسل اسی پر مجلس و برپا ہے۔ وہ رونے لگے، گریہ کرنے لگے، کہا اگر مجھے کہیں اور جگہ لے جائے تو میں نہیں پڑھوں گا مجلس، مجھے اسی جگہ پر پڑھنی ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت ہی جلدی لوگوں نے اس جگہ کو صاف کیا اور وہیں پر مجلس ادا کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جس جگہ پر اہل بیت علیہم السلام کی مجلس ہوتی ہے تو پروردگار عالم وہاں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وہاں اگر کوئی مراد، کسی کو اگر کوئی مراد یا کوئی ایسا کام انجام
جو بہت سالوں سے پھنسا ہو، پروردگار اس ذریعے سے وہ نجات اور اس کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ کہا یہ شفا ہے، جس جگہ پر تم 40 سال سے عزاداری سید الشہداء کر رہے ہو، یہ شفا ہے۔ عزیزان محترم، بہت ساری روایتیں اور بہت ساری باتیں، اور یہ ہمیں بلکہ ہم کیا ہیں، بلکہ ہر جگہ پر، اور ایک روایت اور کہتا چلو، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، مولا فرماتے ہیں، روایت بڑی قیمتی روایت، ملاحظہ فرمائیے گا، مولا فرماتے ہیں کہ جس جگہ بھی سید الشہداء کی مجلس برپا ہوتی ہے تو کچھ فرشتے آتے ہیں اور اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ فرشتے واپس آسمان کی طرف، جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آسمان کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو کچھ فرشتے جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے اندر اتنی خوشبو کیسی، جو ہمیں آج تک وہ میسر نہیں ہوئی، اور تمہارے اندر ایسی رونق اور نورانیہ شخصیت کہاں سے ہے جو آج تک ہم میں نہیں ہے۔ کہا اس جگہ پر دیکھو جہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے، اور جہاں پر جیسے ہی فرشتوں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس گھر میں سید الشہداء کی، یا جس عزا خانے میں سید الشہداء کی مجلس ہو رہی ہے، وہی گھر چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ایک نفر جو زندگی گزار رہا ہو اس کائنات کے اندر، جب آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہر طرف پروردگار کی وہ جلوہ گر جو ستاروں میں معصر ہے، وہ ستارے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بھی کبھی سید الشہداء کی جس گھر میں مجلس ہوتی ہے، جب فرشتے دیکھتے ہیں اس جگہ اور پوچھتے ہیں بار الہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اس طریقے نورانی نکل رہا ہے، اس گھر سے نور عطا ہو رہا ہے، نور نکل رہا ہے، تو آواز قدرت آتی ہے یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، وہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، وہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے عزیزان۔ اور ذکر آل محمد میں نے جو روایتیں پڑھی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ علماء اکرام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی بھی اگر نظر آل محمد میں شمار اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا حساب نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ اسی نجف اشرف کا میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد گفتگو آگے ہوگی کہ آغا مہدی بحر العلوم کے شاگرد جناب عید اللہ شیخ حسین تبریزی نے اس وادی السلام جو نجف اشرف میں ہے، نجف اشرف کے قبرستان جسے ہم لوگ سب وادی السلام کرتے ہیں، کہ جہاں پر روایت یہ ہے کہ فشار قبر نہیں ہوتی اور انسان بے شک سوال و جواب میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی سید الشہداء کی مجالس میں جو انسان شریک ہوتا ہے تو امام رضا فرماتے ہیں کہ خود ہم اہل بیت اس کے قبر میں آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں جتنی پوری اپنی زندگی میں کوشش زیادہ تر یہی کرنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم سید الشہداء کی مجلس میں یا تو بیٹھیں، یا ہماری حیثیت اتنی ہو کہ ہم اس میں کچھ نظر عطا کر دیں، یا ہماری اتنی طاقت و قوت ہو کہ ہم وہاں کے کوئی امور کو اپنے پہ انجام دے سکیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص ہے اتنا پیسے والا ہے وہ اس چیز کو انجام دے، نہیں، بلکہ ایک اور یہاں بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، تو ایک بات کہتا چلوں کہ جب اگر کوئی شخص سید الشہداء کی مجلس میں یا اہل بیت علیہ السلام کی مجلس میں، مثلا ابھی اس زمانے میں اگر کوئی اس جگہ پر مائک ہدیہ کر رہا ہو اور کوئی ذاکر آ کے یا خطیب آ کے یا مرثیہ خواہ آ کے یا نوحہ خان آ کے وہاں پر ذکر آل محمد کر رہا ہو، توجہ فرمائیے گا، ذکر آل محمد کر رہا ہو، تو اس وقت پروردگار عالم اس کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ جب ذاکر وہاں پر کلام کرتا ہے اور جتنے دور تک وہ آواز جاتی ہے اتنے دور تک پروردگار اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی قیمتی یہ ایام عزا ہے جو 2 مہینہ 8 دن مسلسل ہمیں عطا کی گئی، تو ہم اس میں کوشش کریں کہ امام کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہم عطا فرمائیں، یعنی ہم خود اپنے جیب سے ساری چیزوں کو انجام دیں، یا ہماری جتنی بھی سعادت ہے ہم اس چیز کو انجام دیں۔ تو آقا محمد بحر العلوم کے شاگرد شیخ حسین تبریزی نے وادی السلام نجف اشرف کے قبرستان میں، ملاحظہ فرمائیے گا، جو حرم مطہر کے پیچھے ہے، چشم بررخی سے دیکھا
کہ وادی السلام میں مدفون مومنین اور ملائکہ ایک نیک مومن کی روح کا یعنی ان کی روح کے استقبال کی قیادت کر رہے تھے، کہ اس لیے کہ یہ جو آنے والا ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ سارے ارواح وہاں پر ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور ملاحظہ فرمائیے بڑی واقعاً شیخ حسین تبریزی نے جو اپنے استاد محترم مہدی بحر العلوم کے جو شاگرد ہیں انہوں نے جو یہ انجام دیے، روایت ملاحظہ فرمائیے گا کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ انواع اقسام کے یعنی جنتی کھانوں کا اہتمام کیا گیا۔ تو شیخ تبریزی فرماتے ہیں کیونکہ یہ وادی السلام میں جو ان کا قول ہے کہ وادی السلام سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ان منظروں کو دیکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس شخص کو یہ مقام کس وجہ سے دیا جا رہا ہے، یعنی جنتی کھانا، اور یہ اپنی انہوں نے جو چشم بررخی سے دیکھا کہ وادی السلام میں اتنے کھانے اور ایسا انتظام کا یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا کہ اس کے اندر 3 خصوصیات پائی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 3 خصوصیات کا وہ کون سی خصوصیات کا؟ پہلی خصوصیات وہ ہے کہ وہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتا تھا، بے پناہ محبت کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص اہل بیت کے عنوان سے اگر کوئی غلط کہتا ہو، چاہے ہم میں سے ہو یا کوئی بھی ہو، فوراً اس کو بے تحاشا کلام کہتا تھا کہ یہ آپ نے غلط کام انجام دیا ہے۔ اہل بیت کی جو سیرت ہے، وہ روایت احادیث علیہ السلام کی جو ساری باتیں ہیں وہ آیت قرآن سے ملتی جلتی ہیں، اور وہ باتیں عرض خدمت ہے، چاہے اس دنیا میں کوئی ہو، چاہے کوئی اور دوسری جگہ پر کوئی ہو۔ عزیزان محترم، جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف آ گیا، سمجھ لیجئے وہ جہنمی ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ کہا دوسری کیا ہے؟ پہلی کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے بہت محبت کرتا تھا۔ تو شاگرد شیخ حسین تبریزی فرماتے کہ دوسری کا ہمیشہ رزق حلال کہتا تھا۔ یہی تو امام نے صبح عاشور فرمایا تھا کہ رزق حلال بہت بڑی قیمتی چیز ہے عزیزان محترم، یہ عام بات نہیں ہے رزق حلال۔ اور کہا تیسری چیز کیا ہے کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو کچھ اس کے پاس رہتا تھا وہ امام حسین کی عزاداری میں خرچ کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر! واقعاً یہ کوئی عام بات نہیں عزیزان محترم کہ ایک شخص ہو جو آئے اور آنے کے بعد یہ ساری چیزوں کو خرچ کر دے۔ یعنی یہ میں نے اگر دیکھا ہے تو بے شک اپنے وطن میں بھی اور بھی بہت ساری جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بے تحاشا خرچ کیا، لیکن جو میں نے حقیقت اپنی آنکھوں سے جو اپنی یعنی میں اس وقت خود ہی بہت ساری چیزوں میں رہتا ہوں کہ میں اس چیز منظر کو دیکھ رہا ہوں، واقعاً سلام ہو ان تمام جو بھی یا ایران کے ہوں یا عراق کے ہوں یا ہندوستان کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا جتنے بھی ممالک میں جو اربعین میں یعنی عاشورہ میں بھی ابھی اس وقت بھی جو کربلا معلیٰ میں موقف ہو یا نجف اشرف میں نے دیکھا ہر گلی میں الحمدللہ موقف لگے ہوئے ہیں، یا کربلا میں اور اربعین میں نجف سے لے کر کربلا میں جتنے بھی موقف ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ممالک کے لگانے والے موقف لگا رہے ہوں، خدائی قسم اپنا پورا مال خرچ کر رہے ہیں، ہر چیز وہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ کہ کس وجہ سے؟ کہ ذکر آل محمد ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں ہمیں کسی چیز کی لالچ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ کے کچھ دے دے یا کچھ کر دے، نہیں، بلکہ خوشنود یہ اہل بیت علیہ السلام۔ اور کم سے کم ہم یہ کر سکیں کہ بی بی ہمارے پاس سمندر تو نہیں ہے، لیکن سمندر میں ہم جو ذکر آل محمد کا جو سمندر ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں، ہم بھی عطا کچھ کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سلام ہو ان لوگوں پر خدائی قسم کہ جو اس راہ میں اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں اپنے زندگی کو ہدیہ کر دیتے، اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں اس کام میں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاموں میں انجام دے رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، بس آخری بات اور ربط مسائل کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور بے شک یہ نبی نے جناب آدم سے لے کے خاتم تک کہہ دیا کہ حسین تب سے مجھ سے تھا
اور لیکن حسین منی اور وَأَنَا مِنَ الحسین، حسین اول لفظ استعمال کیا، حسین مجھ سے ہے، لفظ استعمال کیا پہلا کہ حسین مجھ سے ہے، پھر رسول فرماتے ہیں وَأَنَا مِنَ الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یعنی محمد سے لے کے تا قیامت تک محمد حسین سے ہے، اور اول طاقت حسین محمد سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ صرف رسول خدا نے اپنے ان صحابہ اکرام کے لیے حدیث نہیں بلکہ تا قیامت کے لیے حدیث ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جان لو یہ حسین کون ہے، چاہے یہ بچپن میں ہو یا بزرگ میں ہو، چاہے یہ سوتے ہوں یا چلتے ہوں، یہ امام ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو حکم خداوند عالم سے بنایا جاتا ہے۔ اسی لیے تو آیت کریمہ آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو بس ایک جملہ کہہ کے اپنے ربط مصائب پر آ جاتا ہوں عزیز محترم، کہ خلیفہ ہو تو کیسا ہو، خلیفہ ہو تو کیسا ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو حکم پروردگار سے بنتا ہے۔ آدم آئے تو حکم پروردگار سے، نوح آئے تو حکم پروردگار سے، شیش آئے تو حکم پروردگار سے بنے، محمد مصطفیٰ آئے تو حکم پروردگار سے، موسیٰ آئے تو حکم پروردگار سے، ابراہیم آئے تو حکم پروردگار سے، عیسیٰ آئے تو حکم پروردگار سے، شیش آئے تو حکم پروردگار سے، نوح آئے تو حکم پروردگار سے، الیاس آئے تو حکم پروردگار سے، جناب صالح آئے تو حکم پروردگار سے۔ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ سب حکم پروردگار سے آئے ہیں۔ بس ایک منظر ایسا ہے جہاں پر رسول کا یہ وقت ختم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد حجت خدا کوئی باقی ہونا چاہیے اس سرزمین میں جو تمام علوم الہی کو انجام دیتا ہو، تو وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب ہیں، جہاں قرآن نے بھی تذکرہ کیا کہ تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا ولی جو ہے وہ رسول ہیں، اور وہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہو تو وہ کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو بس جملہ بدل کر کہوں اصحاب میں اور علی میں یہی تو فرق ہے کہ اصحاب وہ ہیں جو آیتوں کا انتظار کرتے ہیں، اور علی وہ ہیں کہ آیت خود یہ انتظار کرتی ہے کہ اگر علی کوئی فعل انجام دے اور ہم ان پر آ جائیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل۔ تو عزیزان محترم، روایتیں بہت سی ہیں، یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہوئے ایک بات کہتے ہوئے ربط مصائب، عزیزان محترم، آج کا دن 4 محرم کا دن ہے جو ہم سے رخصت ہو رہا، اور شب 5 عنقریب ہے۔ چند دنوں کے بعد حسین کا بسا ہوا گھر اجڑ جائے گا۔ عزیزان محترم، میں اپنے تمام نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ میری اتنی بساط نہیں ہے، لیکن آل محمد کے شاید چاہنے والوں میں ایک چھوٹا سا ذاکر کی حیثیت سے، جس طرح سمندر میں قطرہ ہو اس کی نسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تک جو مصائب آل محمد ہمیں ملے ہیں، ہمیں جو ذکر آل محمد کی ساری کتابیں ملی ہیں، یہ خون لوگوں نے عطا کر کر کے، قربانیاں دے دے کے، اپنا پورا گھر بار ختم کر کے ہم تک پہنچائی۔ تو ہم کوشش یہ کریں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کم سے کم ایک مجلس رکھ دیں اور وہاں پر ذکر آل محمد سنیں، اور مصائب جب آل محمد ہو تو ہمارے آنکھ میں ایک قطرہ آنسو آ جائے کہ کم سے کم جو بی بی جنت البقیع سے آتی ہے رومال لے کے، تاکہ اس میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ عزیز محترم، ایک مومنہ کا واقعہ، اور آج جس کی میں
شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ حسین ابن علی کے بچپن کے ساتھی ہیں جن کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ عزیزان محترم، ایک مومنہ اپنے بچوں کو لے کے کچھ صحرا میں گئی، اور جانے کے بعد جیسے ہی وہ صحرا میں پہنچی ہے تو اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اے بچوں، میں کچھ مصائب و فضائل بیان کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد تم بیان کرنا۔ اس نے جناب علی اکبر کی شہادت بیان کی، جناب عمر محمد کی شہادت بیان کی، ہر ایک صحابہ، ہر ایک بنی ہاشم کے مصائبوں کو بیان کرتی رہی، لیکن جب یہ مصائب بیان کر چکی تو ہر بچے کے آنکھ میں آنسو آنے لگا۔ یہ مومنہ بی بی بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ شاید پروردگار نے میری اس عبادت کو قبول کیا۔ اتنے میں اس نے بچوں سے کہا ہے بچوں، جو میں نے مصائب و فضائل تم تک پہنچائے ہیں، کیا تم میں سے کسی کو یاد ہے؟ ان بچوں میں سے جو بہت سے بچے تھے ان میں سے کہا ہاں اماں مجھے یاد ہے جو آپ نے مصائب بیان کیے۔ ارباب اعضاء، وہ بچے نے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہ کیوں مصائب بیان کروں؟ ابھی تو آپ نے بیان کیا۔ کہا بچوں، یہ میں نے بیان کیا تھا، اب تم بیان کرو تاکہ حسین ابن علی پر میں بھی کچھ گریہ کر سکوں، میں بھی اپنے عشق جناب فاطمہ زہرا کے رومال تک پہنچا دوں۔ اب ارباب اعضاء، بھئی یہی تو ہے، روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ایک روایت ہے ارباب اعضاء جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر آل محمد میں جو مسکرائے نہیں اور اگر کوئی روئے نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب پہ دھیان دے، توجہ دے۔ کا کس لیے؟ کا مولا کس لیے؟ کا آواز آتی ہے کا اس لیے کہ اس کے گناہ اتنے ہو چکے ہیں کہ جب بھی فضائل آل محمد ہوتا ہے تو وہ مسکراتا نہیں ہے، اور جب مصائب آل محمد ہوتا ہے تو وہ روتا نہیں ہے۔ ارباب اعضاء، آج کس کا دن ہے؟ کہ آج 4 محرم ہے، آج حسین ابن علی، آج یزیدی لشکروں میں ہلچل مچی ہوئی ہے کہ جناب زینب نے ایک منظر فرمایا، اے اماں فضا، میرے ماجائے کو آواز دو۔ جناب زینب نے یہ جملہ کہا، جناب فضا دوڑی ہوئی خیمہ حسین میں آئی اور کہا اے شہزادے، اے حسین ابن علی، جاؤ تمہیں شہزادی دریافت کر رہی ہیں۔ حسین ابن علی خیمہ جناب زینب میں آئے اور آنے کے بعد عرض کی، اے بہن زینب، کیا ماجرا ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اے بھیا، میرا دل بے چین ہے، لیکن بھیا میں اطمینان میں یوں ہوں کہ ایک شور ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہمارے میں کوئی ہمارا چاہنے والا، یہ جو لشکروں میں آنا جانا ہو رہا ہے، یہ شور کا آواز کیسی ہے؟ کیا ہمارا کوئی آنے والا ہے؟ ارباب اعضاء، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنے کے بعد حسین کچھ لمحے دور ہوئے اور ہونے کے بعد کہا عباس جاؤ قلم و کاغذ لے کے آؤ۔ جناب عباس قلم و کاغذ لے کے آئے۔ ارباب اعضاء، روایت بڑی سخت ہے، بس 2 جملے آپ کے سامنے اور ختم دعا ہو گئی انشاءاللہ۔ راوی کہتا ہے حسین نے خط کچھ خیمے سے دور گئے۔ کہا مولا دور کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ لکھتے لکھتے کہیں زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ارباب اعضاء، راوی کہتا ہے جیسے ہی حسین دور گئے نا، ایک ٹلے پر بیٹھے، اب لکھنا چاہتے ہیں، اے حبیب ابن مظاہر، اے رجل الفقی، تم پر ہمارا سلام ہو، حسین نرغہ آدھا میں آ چکا ہے۔ اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تم جلدی چلے آؤ، اور حبیب یاد رہے کہ ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، حبیب فاطمہ کی بیٹیاں آئی ہیں، اے حبیب حسین کی بہن آئی ہے، اے حبیب علی کی بیٹیاں آئی ہے، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا ورنہ روز قیامت ملاقات ہوگی۔ راوی کہتا ہے یہ راوی قاصد خط لے کر گیا، حبیب کے گھر دق الباب کیا، حبیب نے دروازہ کھولا، حبیب ابھی کھانا تمام فرما رہے تھے کہ اتنے میں دق الباب ہوا، حبیب کھڑے ہوئے، زوجہ نے کہا جلدی سے دروازہ کھولو، حبیب نے دروازہ کھولا، اور ابھی دروازہ کھلنا تھا۔ راوی کہتا ہے جب دروازہ کھلا تو کیا دیکھا کہ غبار میں ایک شخص ہے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں قاصد ہوں۔ کہا کس کے قاصد ہو؟ کہا حسین ابن علی کے۔ حسین ابن علی کا نام سنا، حبیب بے چین ہوئے، حبیب بڑے بے چین ہوئے۔ جیسے ہی حبیب بے چین ہوئے نا ارباب اعضاء، ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حبیب نے خط کو لیا، بوسہ لینا شروع کیا، حبیب نے خط پڑھا، حبیب رونے لگے، اپنے آنسوؤں کو پہنچنا شروع کیا۔ پہنچتے پہنچتے کہ حبیب نے چاہا کہ اپنی
زوجہ کا امتحان لے۔ حبیب قریب آئے، کہا میں حسین کا زوجہ نے کہا حبیب کیا ماجرا ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہ اس لیے پریشان ہوں کہ میری اولاد نہیں ہے، میں اکیلا یکو تنہا ہوں، تم بھی کوفے میں یکو تنہا ہو، اگر میں مر جاؤں گا تو تمہارا کون ہوگا؟ حسین نرگہ عادہ میں پھنسے ہوئے ہیں، حسین نرگہ عادہ میں ہیں، مجھے طلب کر رہے ہیں، میں بچپن کا ساتھی ہوں، میں ان کا ساتھی ہوں، میں ان کا دوست ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں بچپن سے ساتھ میں ہوں، جب حسین چلتے تھے تو ان کی خاک میں قدم رکھتا تھا، میں ان کی خاک کو اپنے سر پر رکھتا تھا، میں ان کی خاک کو بوسہ دیتا تھا، میں ان کا ساتھی ہوں۔ اور باب عذاب یہ جملہ کہہ رہے ہیں حبیب ابن مظاہر، اتنے میں زوجہ بے چین ہوئی، کھڑے ہوتے کہتی ہے، جواد جگر میں کہتی ہے اے حبیب تم یہاں بیٹھو، تلوار مجھے دو، میں نرغہ عادہ حسین میں جاؤں گی۔ ہائے ہائے غریب حسین کہ آج مومنہ بھی ارباب اعضاء ایسے نہیں، ہماری مومنہ ماتم حسین کرتی ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا حبیب ابن مظاہر کی جیسے زوجہ نے جب یہ سنا نا تو بے چین ہو گئی، آج کی مومنہ بھی ایسی ہیں جو بے چین ہو جاتی ہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ ہر ایک نوجوان اس میں بڑھ لے کے حصہ لے تاکہ علم بھی اٹھائے، تعزیہ بھی اٹھائے، ماتم بھی کرے۔ یہ سیرت حبیب ابن مظاہر ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہے، یہ سیرت جو اوسجا ہے جو ہم تک پہنچی ہے، یہ سیرت حور ابن رہائی ہے جو ہم تک ارباب اعضاء پہنچی ہے۔ راوی کہتا ہے ابھی یہ باتیں ختم ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ حبیب تیار ہوئے، کربلا میں وارد ہونا چاہتے ہیں، ایک آواز آئی اے میرے مولا حسین، دیکھو حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ اے ارباب اعضاء حبیب کو دیکھتے ہوئے حسین دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، حبیب نے اپنے کو زمین پر گرایا، مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ حسین نے کہا اے حبیب تم ہمارے قریب آ گئے ہو، حبیب کو گلے سے لگایا، آواز آئی، خیموں سے آواز آئی اے اماں فضا حبیب کو کہو زینب سلام کہہ رہی ہے۔ ارباب اعضاء یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب جب یہ آواز سنے، فضا نے آواز دی نا اے حبیب تمہیں زینب کا سلام، حبیب نے اپنے منہ پہ تماچے مارنے شروع کر دیے۔ ارباب اعضاء راوی کہتا ہے 10 محرم کو حبیب کو اجازت لی۔ ارباب اعضاء یہ پہلے ایسے ضعیف توانائی تھے جو راوی بعض روایت 70 سال کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں 90 سال کے، یہ تباہ عمر ہو چکے تھے، ارباب اعضاء بڑے ضعیف ہو چکے تھے۔ ارباب اعضاء انہوں نے جنگ کی اور ایسی جنگ کی کہ میمنہ کو میسرہ کو میمنہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ عام ضعیف نہیں ہے، یہ عام بوڑھا نہیں ہے، اسے ہر طریقے سے مارا جائے۔ راوی کہتا ہے کسی نے نیزہ پھینکا، کسی نے تلوار ماری، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ ارباب اعضاء حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ حسین قریب آئے، حبیب کے لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں کہ عباس آ گئے، مولا غازی عباس آئے، اے مولا میں غلام کے ہوتے ہوئے آقا کیوں اٹھائیں گے؟ نہیں یہ میرا دوست ہے، میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ علی اکبر آ گئے، ابھی اٹھانا چاہتے ہیں حسین لیکن اٹھا نہیں پاتے۔ کسی بھی طریقے سے حسین نے اپنے مہمان جناب حبیب ابن مظاہر کو خیمہ میں تک پہنچا دیا۔ راوی کہتے ہیں ہر بی بی گریہ وزاری کر رہی تھی، ماتم حبیب ابن مظاہر ہو رہا تھا۔ بس ایک جملہ اور ختم دعا۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ جب جانے لگا نا، حبیب ارباب اعضاء جب کوفہ کے لیے بڑا ہے تو حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کے سر مبارک کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اپنے باپ کو سر مبارک کو دیکھا نا تو اس نے خولی سے کہا اے خولی یہ سر مجھے دے دے۔ کہا کیوں دوں؟ کہا کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے باپ حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ کہا نہیں یہ دربار مجھے شام میں وہاں لے کے جانا ہے، مجھے یزید اس کے بنا انعام دے گا۔ کہا اگر تجھے انعام چاہیے تو میں انعام دینے کو تیار ہوں، جتنا وہ دے گا اس کے 2 گنا میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تجھے اگر سونا چاہیے میں سونا دیتا ہوں، تجھے اگر اشرفیہ چاہیے میں تجھے پیسے دینے کو تیار ہوں۔ ارباب اعضاء بھی یہ جملہ کہنا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے یہ سارے سر جو جتنے گنے ہوئے ہیں اعداد کے حساب سے 72 سر ہے، مجھے 72 یزید کے دربار میں لے کے جانا ہے۔
ارباب اعزاء راوی کہتا ہے ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ ابھی یہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے. حبیب بن مظاہر کے بچے نے کچھ 20-25 افراد کو جمع کیا اور کہا میرے بابا کے سر کو لینا ہے. راوی کہتا ہے ایک مرتبہ ان لوگوں نے خلی پر حملہ کیا, بابا کے سر کو لیا اور لینے کے بعد ابھی کچھ لمحے حبیب بن مظاہر کا بچہ ابھی کچھ آگے ہی بڑھتا ہے تو کیا کہتا ہوا جاتا ہے. ارباب اعزاء سنو گے جملہ, وہ کہیں اور نہیں بلکہ جہاں پر سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں خاردار توق, گلے میں بندھا ہوا خاردار توق تھا, پیروں میں بیڑیاں بنی تھیں. ارباب اعزاء جیسے ہی ایک مرتبہ یہ گزرا ہے جناب سید سجاد نے سنا, ارے میں وہ جوان ہوں, ارے جس کا باپ ضعیف ہو اور جوان زندہ ہو, ارے وہ کیسے اس کے باپ کے سر کو لے جائے. ارے سید سجاد بے چین ہوئے, آواز سر مبارک حسین کو دیکھتے ہوئے کہا اے بابا مجھے معاف کرنا, ارے یہ جوان بھی ہے آپ کا بیٹا لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق. لعنت اللہ علی قوم الظالمین, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ. پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کا جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے مالک جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. میرے مالک جہاں جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی پریشان ہے پروردگار ان ایاموں کے صدقے سے ان کی پریشانی دوری کر دے, اور جو شفا یاب نے انہیں شفا کاملہ عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے غلام انصار میں شمار فرما.